الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اس دین میں انسان کے فطری تقاضوں کا خیال رکھا گیا ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانا پینا، لباس، مکان، کاروبار، خاندان کی تشکیل، یہ سب انسان کے فطری تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کے سلسلے میں ہمارے دین نے ہمیں احکام بتلائے ہیں، واضح تعلیمات بتلائی گئی ہیں۔ جس طرح سے یہ فطری تقاضے ہیں، اسی طرح سے وطن سے محبت بھی یہ انسانی فطری تقاضا ہے۔ ہر شخص کو اس کے ملک سے، اس کے وطن سے محبت ہوتی ہے اور محبت ہونی بھی چاہیے،
اسلام نے وطن سے محبت کو کس طرح سے بیان کیا؟ اسلام نے وطن سے محبت کو کتنی اہمیت دی، اس کا اندازہ ہمیں قرآن کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار سے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اگر ان پر یہ فرض کر دیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے ملک سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہوتے، چند ہی لوگ ایسے ہوتے جو ایسا کرتے۔ اس آیت کریمہ میں جان کے ساتھ ساتھ وطن کو ذکر کیا گیا، یعنی جس طرح سے انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کو اپنے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں دیکھیے، اللہ رب العزت نے وطن کو دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جن لوگوں نے دین کے سلسلے میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم کو تمہارے ملک سے نکالا۔ دین اور ملک، دین اور وطن، دونوں کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اسلام نے وطن سے محبت کو کتنی اہمیت دی، اور ایک انسان اور ایک مسلمان اپنے وطن سے محبت کیوں نہ کرے جبکہ وہ اسی ملک کے اندر، اسی وطن کے اندر پیدا ہوا، اسی کی سرزمین پر اس کی نشو و نما ہوئی، اسی کے مدارس اور اسکولوں میں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی، اسی پر اس کا وہ مکان قائم ہے جہاں وہ رہتا ہے، وہ مسجدیں اور عبادت گاہیں قائم ہیں جہاں وہ عبادت کرتا ہے۔ اسی ملک اور اسی شہر میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا جاتا ہے اور اپنی کاروباری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اسی ملک سے اس کے آبا و اجداد کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اسی سرزمین پر اس کے آبا و اجداد مدفون ہیں، تو کیوں نہ وہ اس ملک سے محبت کرے، اور کیوں نہ اس ملک سے محبت کو اس کا فطری تقاضا قرار دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مکہ سے کس قدر محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگائیے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے پورا ماجرا سنا۔ پوری باتیں سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، حضرت جبریل کے بارے میں کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کہا یا لیتنی کنت جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک قال او مخرجیہم۔ ورقہ نے کہا کہ کاش کے اس وقت جب آپ کی نبوت کا چرچا ہو
میں زندہ رہوں، میں طاقتور رہوں تو میں آپ کی مدد کروں، اس لیے کہ اس وقت یخرجک قومک، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ جب آپ کی نبوت کا چرچا ہوگا تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، مجھ کو مکہ سے نکالیں گے جہاں میرا گھر ہے، جہاں میرا خاندان ہے، جہاں میرے آباء و اجداد ہیں، جہاں میرا قبیلہ ہے، اب مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھ کو مکہ سے نکالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ لگائیے۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ما اطیبک من بلد، ما اطیبک من بلد وما احبک لکا۔ آپ نے کہا کتنا اچھا شہر ہے، مکہ سے کہا کتنا اچھا شہر ہے اور میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ جاتا۔ ما احبک الیہ، تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ وطن سے محبت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے راستے میں ہیں، جحفہ نامی مقام پر پہنچتے ہیں، مکہ کی یاد ستانے لگتی ہے، مکہ کی یاد ستانے لگتی ہے، مکہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تفسیری روایات میں ہے، حضرت جبریل آئے، کہا کہ مکہ کی یاد آپ کو ستاتی ہے؟ اس موقع پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات جس نے قرآن کا پڑھنا آپ پر فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ ضرور آپ کو مکہ واپس لوٹائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کہتے ہیں کہ معاد سے مراد شہر مکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی، اللہ نے اپنے رسول سے مکہ لوٹنے کا وعدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے اس وعدے کو اسی طرح پورا کیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا گیا وعدہ پورا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری پورے شان بان کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ واپس لوٹے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ آپ کے آنے سے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، یثرب کے نام سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ مدینہ وباؤں کا شہر تھا، بیماریوں کا شہر تھا۔ حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، اور بیماری کے دوران وہ مکہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابوبکر کہتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ اور حضرت بلال کہتے تھے، الا لیت شعری، الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذخر وجلیل۔ کوئی مجھے بتلائے کہ کیا مجھے کوئی ایسی رات بھی ملے گی جب میں ایسی وادی میں ہوں گا جب میرے ارد گرد اذخر اور جلیل ہوگی۔ یہ مکہ کے 2 پودے ہیں
تو اس طرح سے وہ لوگ مدینہ آ کر مکہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکہ کے ان مشرکین کے لیے بد دعا کی جن لوگوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہم لعن عتبہ، اللہم لعن شیبہ، اللہم لعن۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ عتبہ پر لعنت بھیج، شیبہ پر لعنت بھیج، امیہ ابن خلف پر لعنت بھیج۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم کو مکہ سے ایک وبا والے شہر کی طرف نکلنے پر مجبور کیا، ایک وبا والے شہر کی طرف نکلنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ جس طرح سے مکہ شہر ہمارے لیے محبوب تھا، اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور مدینہ شہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا محبوب بن گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے اور واپس مدینہ آتے، ابھی مدینہ شہر سے کچھ دور ہی ہوتے تھے، اور مدینہ شہر، اس کے مکانات، اس کے درخت دور سے نظر آنے لگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بڑھ جاتی تھی۔ جو شخص سفر کرتا ہے واپس اپنے شہر میں آتا ہے، وہ اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے کہ کس طرح سے وطن واپسی کے وقت جو جذبات ہوتے ہیں، جو کیفیت ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے، وہ اس احساس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بڑھ جاتی تھی۔ وحرک الدابہ، کہتے ہیں کہ جس سواری پر ہوتے تھے اس سواری کو اور حرکت دیتے تھے کہ سواری اپنی رفتار بڑھائے اور آپ جلدی سے مدینہ پہنچ جائیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو آپ کا دوسرا وطن بنا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وطن سے، اپنے اس شہر سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہم لگائیں۔ یہی نہیں بلکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آپ نے دعا کی اللہم جعل للمدینہ ضعفی ما جعلت لمکہ من البرکہ۔ اے اللہ تو نے مکہ کے اندر جتنی برکت دی ہے، مدینہ کو اس سے دوگنی برکت دے، مدینہ کے اندر اس سے دوگنی برکت رکھ۔ یہ مدینہ سے آپ کی محبت کا عالم تھا، یہ مدینہ سے آپ کے لگاؤ کا حال تھا۔ تو وطن سے محبت یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور یہ محبت، یہ الفت، یہ لگاؤ صرف زبان کی نوک پر یا کاغذات پر نہیں ہونے چاہیے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس محبت کا جو تقاضا ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا ہم پر جو حق ہے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جب ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، تب حقیقت میں ہم اپنے ملک سے اور اپنے وطن سے محبت رکھنے والے کہلائے جائیں گے۔ ملک کا، وطن کا ہم پر کیا حق ہے
اس کو تفصیل سے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ چند ضروری باتیں اس سلسلے کی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس ملک کا جو دستور ہے، اس ملک کا جو آئین ہے، اس ملک کا جو قانون ہے، ہم اس کا احترام کریں اور اپنی تمام سرگرمیوں کو اس آئین اور دستور کے دائرے میں رکھیں، آئین اور دستور کی خلاف ورزی نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان کی جو اہمیت ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ امن و امان کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ تیسری ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ حکومت کا جو اثاثہ ہے اس اثاثے کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اثاثہ کی حفاظت زمین ہے، پانی ہے، بجلی ہے، سرکاری دفاتر ہیں، سرکاری گاڑیاں ہیں اور اسی طرح جو دوسری چیزیں حکومت کی ملکیت ہیں، ہم ان کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم اس ملک کی ہمہ جہت ترقی کا حصہ بنیں، تعلیمی میدان ہو، کاروبار کا میدان ہو یا دوسرے میدان ہوں، ملک کی ہمہ جہت ترقی کا ہم حصہ بنیں اور اس میں اپنا قابل قدر کردار ادا کریں۔ ملک کے جو دشمن ہیں، دشمن عناصر سے ہم ہمیشہ چوکنا رہیں اور ان کی کسی بھی سازش کا ہم کبھی شکار نہ بن جائیں۔ حب الوطنی، امن و امان اور بھائی چارہ فروغ دینے والی جو سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں میں، ان پروگراموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس ملک میں ہمارے ساتھ جو ہمارے ہم وطن دوسرے بھائی رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق اور خوشگوار تعلق بنا کر رکھیں۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور حب الوطنی کا یہ تقاضا بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وطن کے تئیں جو جذبات، جو احساسات اور جو الفت و محبت اور جو لگاؤ ہمیں ہونا چاہیے، یہ وطنیت کا بھی تقاضا ہے اور اس سے پہلے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو ہم دین کی تعلیم جو وطن سے متعلق ہے اس پر ہم عمل کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور وطن کے تئیں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اس ملک کو اور دنیا کے تمام ممالک کو اللہ تبارک و تعالی امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالی ترقی کی راہ پر گامزن رکھے۔ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کے فتنہ سے جو ظاہر ہیں اور جو ظاہر نہیں ہیں محفوظ رکھے۔ مسلمانوں کے مساجد، ان کے مدارس، ان کی عبادت گاہیں اور ان کے جو کاروباری جگہیں ہیں، بار الہ تو ان کو خاص طور سے حفاظت کے ساتھ رکھ، اور اسی طرح اس ملک میں جو دوسرے ہمارے ہم وطن بھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شر اور فتنہ سے محفوظ رکھ، تاکہ اس ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ قائم رہے۔ جب تک زندہ رکھ، ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر